الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، ہم سب جانتے ہیں ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہے۔ جس طرح اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو آنے سے پہلے اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر دیا اور یہ اشارہ دیا کہ اب دنیا میں کسی کا نہیں چلے گا، کوئی شریعت، کوئی دین، کوئی مذہب، سب منسوخ ہو گیا، صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت چلے گی، لایا ہوا دین چلے گا، سب کو منسوخ کرا دیا گیا۔ اور پھر ہمارے نبی کی آمد پر اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ پہلے دن سے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر اللہ نے برکتوں کا ظہور فرمایا، رحمتوں کا نزول فرمایا، اور دنیا محسوس کر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لوگ پریشان تھے، اچانک ایسے حالات کیوں بدل گئے؟ جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی فارس والوں کی، آگ کی پوجا کرنے والوں کی، وہ اچانک بجھ گئی۔ 1000 برس سے آگ جل رہی تھی، اچانک بجھ جانا، لوگ پریشان ہو گئے، آخر یہ کون سی طاقت ہے، کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ اور ابرہہ جو بادشاہ تھا، جس کو ناز تھا اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا، یمن کا یہ بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آیا، اور کس نیت سے آیا؟ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا۔ لیکن ہمارے نبی کی آمد سے 40 دن، علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن پہلے ابرہہ بادشاہ آیا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ ہمارے نبی کے دادا سے اس کی ملاقات ہوئی، اور یمن منا کا جو میدان ہے وہاں اس کی ملاقات ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ وہاں چرا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی کے اونٹ ہیں۔ اس نے قبضہ کر لیا اور بلا بھیجا متولی صاحب کو۔ جب وہ تشریف لائے، اللہ کے نبی کے دادا محترم تشریف لائے حضرت عبد المطلب، تو پھر جو ہے اس سے بات چیت جب شروع ہوئی تو کہنے لگے کہ میرے اونٹ دے دیجئے، آپ نے جو قبضہ کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے آپ نے میرے اوپر، میرے اونٹ کو واپس کر دو۔ تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، میں تو ایک بڑے ارادے سے آیا تھا، ایک بڑے کام کی نیت سے آیا تھا،
کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو ختم کر کے میں یمن میں کعبہ بنانا چاہتا ہوں، اور بجائے اس کعبے کا لوگ طواف کرنے کے یمن میں جو میں کعبہ بناؤں گا اس کعبے کا طواف لوگ کریں، اس نیت سے میں پوری فوج کے ساتھ، ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ میں آیا ہوں، اور تم کو کعبے کی فکر نہیں ہے، تمہارے اونٹوں کی فکر ہے۔ بجائے کعبۃ اللہ کے بارے میں تم کچھ بولتے، سفارش کرتے، تم اونٹوں کی فکر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا کے دادا محترم نے جواب میں کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے مجھے فکر ہے، لیکن کعبے کا میں مالک نہیں ہوں، متولی ضرور ہوں، کعبے کا مالک تو اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نمٹ لے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ کر لے گا، میرے ساتھ تمہارا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے، آپ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ پھر آگے جب بڑھنے کی کوشش کی، پھر جیسے انہوں نے کہا تھا، عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، ایسے ہی اللہ کا انتظام ہوا، فوج ہاتھیوں کے ساتھ، ہاتھیوں کی سواری میں بیٹھ کر فوج آ رہی ہے اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور ایک بری نیت سے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے پرندے کو، جس کو ابابیل کہتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی سورت، یہ پوری سورت اس میں پورا نقشہ بیان کیا گیا کہ اس چھوٹے پرندے کے منہ میں، اس کی چونچ میں ایک چھوٹا سا کنکر، پہلے ہی پرندہ چھوٹا چڑیا جیسا، اب اس کے منہ میں کتنی بڑی چیز سما سکتی ہے، چھوٹا سا کنکر۔ اب وہ پرندوں کو اللہ نے بھیجا، اس کے منہ میں چھوٹا سا کنکر، وہ کنکر لے کر پرندہ آتا تھا، اور جو فوج اس کی جو گزر رہی تھی، فوجی کے سر میں وہ پتھر، وہ کنکر پڑتا، وہ اللہ نے اتنی قدرت اس کے اندر رکھی، چونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا، ظاہر میں تو ایک کنکر ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، چونکہ اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، تو جیسے ہی وہ کنکر فوجی کے سر پر پڑتا، وہ کنکر اندر جاتا اور ایک دم سے بلاسٹ ہو کر وہ فوجی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھر وہ کنکر اور اندر جاتا، ہاتھی کے پیٹ میں داخل ہوتا، ہاتھی بھی بلاسٹ ہو جاتا۔ اس طرح پوری فوج کو اللہ نے ہلاک کیا، اور یہ ہمارے آقا کے آنے سے پہلے اللہ نے سارا انتظام کیا۔ اب دنیا میں ایک ایسی زبردست شخصیت دنیا میں تشریف لانے والی ہے، یہ تمام رکاوٹوں کو، باطل طاقتوں کو اللہ نے سب کو ختم کر دیا، اور سب کے درمیان میں ہمارے نبی کی آمد پر یہ راستہ ہموار کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، جب ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آنے سے پہلے یہ اشارے مل گئے، جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے دنیا کی ظلمتوں کو ختم کیا گیا۔ اسی لیے ربیع الاول، عربی میں ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو۔ موسم بہار کب آتی ہے؟ جب موسم خزاں آ کر پھر موسم بہار آتی ہے۔ موسم خزاں اس موسم کو کہتے ہیں جس میں درخت سوکھ جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، دیکھنے میں لوگوں کو خوف سا معلوم ہوتا ہے۔ کسی باغ میں، کسی جنگل میں جب درخت سوکھ جائیں، اس کے پتے جھڑ جائیں، تو اس باغ کو دیکھ کر آدمی کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ قسم کا خوف معلوم ہوتا ہے، ایک جنگل کے سر کا معلوم ہوتا ہے، وحشت معلوم ہوتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس موسم خزاں میں موسم بہار لاتے ہیں، پھر پتے ہرے بھرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہرا بھرا درخت ہو جاتا ہے، پھل اور پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ربیع کہتے ہیں عربی میں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ربیع الاول، ہمارے آقا کے آنے کے جو مہینے کو عربی میں ربیع کہتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے موسم خزاں تھا پوری دنیا میں۔ ہر جگہ پریشانی تھی، ہر جگہ ظلم ہی ظلم تھا۔ جیسا وہ پتے جھڑ کر درخت بالکل وحشت اس سے طاری ہو جاتی ہے، خوفناک چیز معلوم ہوتی ہے، ڈر معلوم ہوتا ہے لوگوں کو، اس درخت کے سائے میں کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حال پوری دنیا میں تھا۔ جب ہمارے نبی آئے، ربیع الاول کا مہینہ آیا اور اس میں نبی کی آمد ہوئی، تو یہ اشارہ دیا کہ اب موسم خزاں ختم ہو گیا ہے، اب موسم بہار آنے والا ہے۔ موسم بہار ہے، ساری دنیا میں بہار ہی بہار ہے، ہرا بھرا درخت ہے، ہرا بھرا باغ ہے، اور پھل اور پھول اگنے والے ہیں۔ یہ اشارہ تھا ہمارے نبی کی آمد۔
اور ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کیا۔ اس زمانے کے جو سپر پاور تھے، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے وہ سپر پاور کو ختم کیا، اور بڑے بڑے ظالموں کو اللہ نے ختم کر کے دکھایا کہ یہ ہمارے نبی کی برکت ہے، یہ ہمارے نبی کی آمد ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، لوگوں کو یہاں دھوکہ ہوتا ہے، نبی کی ذات کو اصل سمجھتے ہیں، نبی کی ذات کے ساتھ نبی جس امانت کو لے کر آئے اس کو بھی لینا، ورنہ نبی کی رشتہ داروں میں بہت سارے رشتہ دار تھے جو نبی کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو کوئی کام نہیں ہوا۔ ابو لہب جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، نبی کا سگا چچا ہے، رشتے میں بہت قریبی رشتہ ہے، بچپن میں حضور سے اس کو بڑی محبت تھی، جس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے گھر میں، آپ کے بھائی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، بھتیجا مبارک ہو، تو یہ ابو لہب اس خوشی میں اس آنے والی خبر دینے والی باندی کو آزاد کر دیا، جا اس خوشی میں تجھے آزادی ہے، تو آزاد ہے، میری غلامی سے آزاد ہے، اتنا تعلق تھا اس کو۔ لیکن جب ہمارے نبی کی مخالفت میں آیا، نبی کے دین کو نہیں اپنایا، نبی کے کلمے کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ مخالفت پر آیا، تو پھر ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی گستاخی میں، چونکہ ہمارے نبی کی گستاخی اس نے کی تھی، نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے اس کی گستاخی میں پوری ایک سورت قرآن میں اتاری ہے جو سورۃ اللہب کے نام سے پڑھی جاتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ پوری سورت آخری کی سورتوں میں سورت ہے قل هو اللہ سے پہلے، اس سورت کو اللہ نے ابو لہب کی نبی کے شان کی گستاخی میں اتار دیا، ابو لہب کے نام کے ساتھ یہ سورت ہے، اور اس میں بد دعا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمان اس قرآن کو جب پڑھتے ہیں اور اس سورت کو پڑھتے ہیں، یہ سورت کو پڑھ کر بد دعا دیتے ہیں، ابو لہب کے نام پر بد دعا۔ کوئی حافظ صاحب حافظ قرآن اس وقت تک اس کا قرآن پورا نہیں ہوگا جب تک یہ سورت پڑھ کر اسے بد دعا نہ کرے، کوئی ناظرہ پڑھنے والے کا قرآن اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ابو لہب پر اور اس کی بیوی پر، اس کے گھرانے پر بد دعا نہ کرے۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کے مقابلے میں آیا ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہا ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا، ہمارے نبی کے دین کا یہ مخالف ہے، دین کے کام میں رکاوٹ بن گیا تھا، اس نے قبول نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔ قیامت تک کے لیے سورت قرآن میں باقی ہے، اور ہر مسلمان جو بھی قرآن پڑھتا ہے جب یہ سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ ابو لہب پر بد دعا کرتا ہے۔ یہ ہے انجام، حالانکہ رشتے کے اعتبار سے نبی کا چچا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قلبی تعلق رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، محبت رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، لیکن عمل کا جب مسئلہ آتا ہے، نبی کے دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو دامن بچا لیتے ہیں۔ بلکہ کچھ گستاخ ایسے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بلکہ کچھ گستاخ ایسے ہیں جو نبی کے دین میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کوئی باہر والے نہیں، اندر والے ہیں، ایک ہے باہر کا دشمن، ایک ہے اندر کا دشمن۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا لوگ تو غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنوں ہی سے آزمائے ہیں، لوگ تو غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنوں سے آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم اپنے پھول سے زخم کھائے، ہمیں تکلیف ہمارے اپنوں سے ہوئی ہے، ہمیں تکلیف، ہمیں نقصان ہمارے اپنوں سے ہوا ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج وہ نبی کا دین ہماری زندگیوں میں کتنا ہے، ہم کتنا چل رہے ہیں، وہ نبی کی سنتوں کو ہم کتنا اپنائے ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ پیغام ہے ربیع الاول کے مہینے کا، یہ پیغام ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ہمارے نبی نے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی،
آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کتنے نمازی ہیں؟ ذرا نماز کا ریشو نکالو، ذرا نمازیوں کا ایوریج نکالو، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جس نبی نے، حالانکہ ہمارے نبی بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی کو اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، بے گناہ ہے، معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے تھے، جماعت کی نماز کے ساتھ پڑھتے تھے، دونوں آدمیوں کے سہارے سے، دونوں آدمیوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے تشریف لائے ہیں مسجد نبوی میں، جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں بھی وصیت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت یہ وصیت ہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم کرو۔ یہ پیغام ہے ہمارے آقا کا۔ آخری لمحوں میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس وقت میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنے، تو اس موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور کی زبان سے جملہ نکل رہا، الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو، وما ملکت ایمانکم، تمہاری ماتحت میں جو لوگ ہیں ان کی نگہبانی کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کی خبرگیری کرو، ان کے اوپر ظلم نہ مت کرو۔ یعنی اشارہ دیا دو باتوں کا، اس پیغام میں، اس میسج میں، اللہ کے رشتے کو باقی رکھو نماز کے ذریعے سے، مخلوق کے رشتے کو باقی رکھو حق ادا کرنے کے ذریعے سے۔ دو ہی حق ہیں انسانوں پر، حق اللہ، اللہ کا حق، اور حق مخلوق کا حق۔ اللہ کا حق، خالق کا حق، مخلوق کا حق۔ یہ آخری پیغام تھا ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری پیغام تھا۔ خالق کا حق ادا کرو، مخلوق کا حق ادا کرو، یہی دین ہے، اور اسی پیغام کو ہمارے آقا نے دیا ہے۔ تو آج اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں میں اتفاق سے آج 12 ربیع الاول ہے، یہی پیغام ہے۔ اور یہ بھی سنیے آپ کہ اللہ کے نبی کی جیسے ولادت کی تاریخ علماء فرماتے ہیں، ایک رائے علماء کی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ علماء بتاتے ہیں پوری سیرت کو سامنے رکھ کر 9 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے، تاریخ پیدائش میں 3 تاریخیں سامنے آئیں۔ 8 ربیع الاول بھی بتایا کسی نے، 9 ربیع الاول بھی بتایا، 12 ربیع الاول بھی بتایا، لیکن تاریخ وفات، ہمارے آقا کی جو وفات کی تاریخ ہے، پورے علماء کا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب نے یہی بتایا کہ 12 ربیع الاول کو۔ جیسے پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول، ایسے اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ تو گویا دونوں چیزیں، جیسا ہمارے نبی کی آمد سے، ہمارے نبی کے آنے سے ایک پیغام انسانوں کو دیا گیا، ایسے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک پیغام دنیا کے انسانوں کو دے کے جا رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے تعلق کو قائم رکھو، اس کے رشتے کو باقی رکھو۔ اسے حق خالق کہتے ہیں، خالق کا حق ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کھڑا ہو کر نہیں ہوتا تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں ہوتا تو لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور دوسرا حق حق مخلوق ہے، تمہاری بیویوں کا، تمہاری ماتحت میں رہنے والوں کا، تمہارے چھوٹوں کا، تمہارے ملازمین کا حق ہے تمہارے اوپر، اس حق کو ادا کرو۔ اور یہ 2 پیغام ہمارے آقا نے دیے، آج یہ 2 پیغام بھی ہم پورے نہیں کر رہے ہیں۔ حق خالق کا حال یہ ہے، جیسے جمعہ کو مسجد بھرتی ہے، پھر دیکھو عصر کی نماز میں کیا حال ہوتا ہے، جمعہ کے دن کی عصر کی نماز میں دیکھو، دوسری نمازوں میں دیکھو کیا حال ہوتا ہے، مسجد کتنی غیر آباد ہو جاتی ہے۔ اب تو یہ کرونا آنے کے بعد تو اور ایسا حال آ گیا ہے، اتنا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، اچھے ہٹے کٹے لوگ بھی مسجد کو آنا چھوڑ دیے ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے، ایک مجبوری تھی، اور ایک مجبوری کی وجہ سے مساجد کو بند کیا گیا احتیاطی طور پر۔ پھر جب اللہ کی طرف سے دربار کھل گیا ہے، اب تو آنے میں کیا ڈر ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ لوگ آنے تیار نہیں ہیں، بعض لوگ جانا چاہتے ہیں، ان کی عورتیں رکی ہوئی ہیں۔ ارے کوئی مصیبت کی چیز آنے والی ہے، کوئی بیماری، حادثہ ہے، موت ہے، وہ تو کہاں جائیں گے، وہاں آ کر رہے گی، اس سے تو بچنے والا نہیں ہے۔
لیکن جس خالق اور مالک کے دربار سے ہم منہ پھیر رہے ہیں، پیٹ پھیر رہے ہیں، پھر یہ کتنی بڑے نقصان کی بات ہے۔ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں، اچھے لوگ نہیں آ رہے، کئی کو تو نہیں حضرت گھر میں پڑھ لے رہا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ مساجد کھل گئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے، آنا چاہیے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ بہت سارے لوگ جمعہ کے دن بھی مسجد کو نہیں آ رہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے، یہ بڑی وعید کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے۔ تو ربیع الاول کے پیغام کو سامنے رکھ کر چلیے۔ ربیع الاول کے پیغام میں ہمارے نبی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑے ہیں اور نماز کی تاکید کیے ہیں، بلکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کر، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لکڑیاں جمع کر کے اس کے گھر کو جلا دوں۔ یہ ہمارے آقا فرما رہے ہیں، یہ ہمارے آقا کا پیغام ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا، نیت کرو اس ربیع الاول کے مہینے میں انشاءاللہ موت تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات، ہماری ماتحت میں جو لوگ ہیں ان کا حق ادا کرنا، معلوم کرو شریعت کیا بولتی ہے، پوچھ کر حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر خدا نخواستہ مخلوق کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں جس مخلوق کا تو نے حق ادا نہیں کیا ہے اسی سے بدلہ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا مفلس، میری امت کا سب سے بڑا فقیر اور بھکاری وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کے حق کو دبایا ہوگا، دنیا میں کسی کو ستایا ہوگا، دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے پہاڑ کی نیکیاں اسے دلوائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں دینے کو نہیں ہے تو جن کو دینا ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور وہ وقت آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم میں جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام ہے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حق کو ادا کرو، مخلوق کے حق کو ادا کرو، حق خالق اور حق مخلوق۔ ایک آخری بات، ہمارے ایک بڑے بزرگ، بڑے شیخ الحدیث، ان کا ایک پیغام ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم یہ تو طے کرو کہ روزانہ ہمارے نبی کا کتنا ہم پر احسان ہے، ہم اس احسان کو بھلا نہیں سکتے، اس احسان کو ادا نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی کا ہم پر احسان ہے۔ اگر وہ احسان کی تفصیل سناؤں بہت دیر ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کم از کم اس مبارک مہینے میں روزانہ کم از کم 500 مرتبہ ہمارے نبی کی خدمت اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرو۔ یہ آخری درجے کی بات ہے، آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا، روزانہ یہ نیت کرو، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ کوشش کرو پورا مہینہ روزانہ 500 مرتبہ درود پاک کا ہدیہ ہمارے آقا کے دربار میں بھیجو۔ حدیث میں ہے ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ تلاش کرتا رہتا ہے دنیا بھر میں، کہیں بھی کوئی اکیلا درود پڑھتا ہے یا مجمع میں درود پڑھتا ہے، اس درود کو فرشتہ لے جا کر ہمارے آقا کے دربار میں نام کے ساتھ اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ کو درود پاک کا ہدیہ پیش کیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا نام فرشتہ لے ہمارے آقا کے دربار میں، ان کے باپ کا بھی نام لے کے پیش کرے، اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں، مبارک مہینے کے ختم تک کوشش کرو، ہم زندگی بھر پڑھیں گے لیکن کم از کم ربیع الاول کے اس مہینے میں روزانہ 500 مرتبہ کا درود پاک کا ہدیہ ہمارے آقا کے دربار میں ہم کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی اور ہمارے آقا کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، اور اس مبارک مہینے کی برکتوں سے دنیا کے اندر امن کے فیصلے فرمائیں، بد امنی کا خاتمہ فرمائیں، دنیا میں حق کو زندہ فرمائیں اور حق کا بول بالا فرمائیں، شیطان کا منہ کالا فرمائیں۔ وآخر دعوانا